زندگی سے زیادہ مجھے جان سے عزیز ہے مولا امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا جملہ۔ کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین اور مسکرائے۔ ایک صحابی نے کہا یا علی مسکرانے کی وجہ؟ فرمایا اللہ نے علی کو وہ فضائل سے نوازا ہے۔ اور نیچے ریت پہ چونٹی چل رہی تھی، علی چونٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ واہ، اللہ نے علی کو یہ فضائل عطا کیے ہیں کہ یہ علی یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جسے اللہ سمجھتی ہے اس کے ذہن میں وہ معیار کیا ہے؟ مولا حسین عزت نے توحید لوگوں کے ذہنوں میں ایک چھپے ہوئے معیار کا نام ہے۔ توحید لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور کا نام ہے۔ یہی تو وجہ ہے ایک بندے نے میرے امام سے پوچھا، اس نے کہا مولا اللہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں بات کرے۔ امام نے کس کا؟ تمہارا یا ہمارا؟ اس نے کہا مولا اللہ دو تو نہیں ہوتے، فرمایا تمہارے ذہنوں میں خدا کا تصور اور ہے۔ جہاں جا کے تمہارے ذہن رک جاتے ہیں تم اسے خدا کہہ دیتے ہو۔ تمہارے ذہنوں میں خدا کا تصور اور ہے، تم جسے خدا سمجھتے ہو، ہمارے ہاں تو ایسا خدا نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کا جو تصور ہے، آج بھی دن میں 5 دفعہ مولوی مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن کر کے تھا اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اب جواب ہے اللہ۔ یہ سب کون ہے؟ بھئی آپ کے ذہن میں کا تصور تھا کون سا؟ آپ نے وہ معیار کیا قائم کیا تھا؟ کس سے آپ نے اللہ کا توازن قائم کیا؟ میں کہوں کہ یہ 4 دیواری جو ہے یہ برابر والے گھر سے بڑی ہے، اس کا مطلب ہے میں نے اس سے بھی دیکھا ہے۔ اسے بھی دیکھا ہے۔ تم نے دیکھا تھا اللہ کو؟ تم نے کیسے کہہ دیا اللہ سب سے بڑا؟ پھر جو تمہاری علم ہے، جو تمہاری تحقیق ہے، اسے میں مثال سے ثابت کر دیتا ہوں۔ مجھے کوئی بندہ کہے کہ جس پنڈال میں مجلس ہو رہی ہے یہ پنڈال کتنا بڑا ہے، تو مجھے کم از کم کوئی 19-20 کا کمپیریزن کرنا چاہیے کہ مماثلت 19-20 کی ہونی چاہیے۔ میں کہوں گی یہ جو اندر والا ہال ہے اس سے بڑا ہے، لیکن اگر میں کہوں میری انگوٹھی سے بڑا ہے، کہاں انگوٹھی کہاں پنڈال؟ اب مسلمان مولوی مجھے بتائیں کہ تم نے ذہن میں کیا رکھ کے اللہ کی بڑائی کو قائم کیا؟ وہ تمہارے ذہن میں تصور کیا تھا؟ پہاڑوں سے بڑا ہے، سمندروں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے۔ تمہارے پاس جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں تم انہی چیزوں سے موازنہ کر رہے ہو نا کہ ان سے بڑا ہے، تو تمہارے پاس وہ کون سی چیز ہے جس کو تم ملا کے کہہ سکتے ہو کہ ان سے بڑا ہے؟ تمہارے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تم کو تم شیعہ اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں، لیکن دلیل ہے۔ ہم اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ جب 14 سجدہ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ان سب سے بڑا، ان سب سے بڑا، یہ ہیں وہ بڑے، یہ وہ بڑے ہیں جن سے وہ بڑا ہے۔ بسم اللہ سے بڑا بہترین موضوع ہے توحید۔ اگر کوئی گفتگو کرنے والا کہ آپ جسے اللہ مان رہے ہیں آپ اسے کس وجہ سے مان رہے ہیں؟ آپ کے پاس وہ کون سی چیز ہے، وہ حد آپ کے پاس کون سی ہے جس سے آپ نے مانا ہے اللہ کو؟ پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے ان کے۔ انتہائی سلیس کرتا ہوں، انتہائی گفتگو کو اتنا ہلکا کر لیتا ہوں کہ ہر ذہن میں سما جائے۔ وہ آ نہیں سکتا تھا، ہم جا نہیں سکتے تھے۔ وہ دین دینا چاہتا ہے، ہم لینا چاہتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اس کا کمال اسے روک رہا ہے، اس کا کمال اسے آنے نہیں دے رہا، ہمارا نقص ہمیں جانے نہیں دے رہا۔ وہ خوبی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، ہم خامی کی وجہ سے رکے ہوئے۔
کہاں جا کے ملاقات ہو، کیسے اس سے ہدایت لیں؟ وہ دینا چاہتا ہے، ہم لینا چاہتے ہیں، اس کا کمال اسے آنے نہیں دے رہا۔ پھر اس نے ایسا کیا، اس نے خالق اور مخلوق کے درمیان رکھ دیا حجت کو۔ خالق، مخلوق، حجت، اللہ، بندے 14۔ جو اشارہ سمجھے گا وہ بات کو سمجھ جائے گا، ہے وہ بھی نہیں، ہے یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ آسان نہیں، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے، جس نے ادھر سے دیکھے اسے اس جیسے۔ بڑا خوبصورت نقطہ میرے ذہن میں آ گیا۔ ایک شخص نے مولا امیر المومنین سے سوال کیا تھا، اس نے کہا مولا رسالت امام کی حدیث ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا ہاں یہ اعزاز اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس نے کہا مولا عبادت ہوتی ہے اللہ کی، دیکھنا سوال کتنا مشکل تھا اور علی نے جواب کتنا آسان کر دیا۔ اس کا عبادت ہوتی ہے اللہ کی، یعنی پوچھنا یہ چاہتا ہوں اگر آپ کا چہرہ دیکھیں عبادت آپ کی ہوگی یا اللہ کی؟ عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، صرف اتنا بتائیں آپ کا چہرہ دیکھیں عبادت آپ کی ہوگی یا اللہ کی ہوگی؟ اگر آپ کی عبادت ہوگی تو پھر وہ وحدہ لا شریک ہے، آپ کی عبادت اس کی عبادت کے ساتھ شریک ہو گئی، اس کا مطلب آپ کی بھی عبادت ہوتی ہے اس کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ اب بتا وحدہ لا شریک میں جائے گا یا حدیث تو واپس رہے گا؟ امیر المومنین مسکرا کے میں جاہل نہ بن، اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہوگی، اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی، اگر تو چہرہ علی کا ہے۔ بسم اللہ۔ اگر تو چہرہ ہے علی کا عبادت بھی علی کی، اگر چہرہ ہی اللہ کا ہے تو عبادت بھی اللہ کی۔ اب پتہ چلا ہم علی ولی اللہ کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں؟ ولایت علی کا اقرار، توحید کا اقرار۔ اسے آنا تھا، ہم تک ہدایت پہنچنی تھی، نہیں پہنچ سکتی تھی، وہ تجلی بھی بھیج دیتا، یہاں پھر بھی کچھ نہ بچتا۔ اسے کچھ ایسا چاہیے تھا جو اس کے پورے نور کو روکے۔ پھر آگے کائنات کے ذرے ذرے کو تقسیم کرے۔ خود بھی عادل تھا، وسیلہ بھی عادل چاہیے۔ وہ چاہتا تھا کہ میری صفتیں کہیں سے ظاہر ہوں، کوئی ہے جو کوئی ایسا موصوف ہو جس سے میری صفت ظاہر ہو۔ بچوں کے لیے مثالیں اس لیے دیا کرتا ہوں کہ بچے ضرور سمجھیں۔ یہ جو گریڈ سٹیشن سے بجلی کے وولٹیج آتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں استعمال اتنا نہیں ہے، اتنے وولٹیج ہمارے گھروں کے استعمال میں نہیں ہے، لہٰذا بجلی بنانے والوں نے درمیان میں ایک آلہ نصب کر دیا جسے ٹرانسفارمر کہتے ہیں۔ اس کا کام صرف ایک ہے، وہ پیچھے سے آئی ہوئی پاور کو ٹھنڈا کرتا ہے، آگے اتنا پہنچاتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کو استعمال کرنے کے لیے جب ہم سوئچ لگاتے ہیں تو اس میں باقاعدہ ظرف لکھا ہوتا ہے کہ اس میں اتنے وولٹیج آئیں گے،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وولٹیج زیادہ آ جاتے ہیں تو چیز جل جاتی ہے، اس کا مطلب پیچھے سے حقیقت زیادہ آ جائے، اور ظرف چھوٹا ہو تو حقیقت کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے علی کے فضائل ہر ظرف سے برداشت نہیں ہو۔ بسم اللہ صاحب، تجلی ہمیشہ ظرف کے سامنے ہوتی ہے۔ موسیٰ کے سامنے تجلی آئی تھی، ظرف 3 تھے، اثر بھی 3 ہوئے، پہاڑ سرما، ساتھی مر گئے، موسیٰ بے ہوش، تجلی 1 اثر 3۔ حضرت موسیٰ میں صلاحیت تھی، برداشت کر گئے، ساتھیوں میں نہیں تھی، مر گئے، پہاڑ میں بالکل بھی نہیں تھی، جل کے راکھ ہو گیا، تجلی 1 اثر 3۔ اب اللہ کی اس پوری طاقت کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے کچھ درمیان میں ایسے چاہیے تھے جو اس رحمان کو اپنے رحم میں بدلیں، جو اس کریم کو اپنے کرم میں بدلیں۔ عمل یہ کریں، پہچاننا وہ جائے، کیونکہ اس میں اور ان میں ایک فرق تھا، اس کے ہاں ارادہ ہے، وجود نہیں، ان کے پاس وجود ہے، ارادہ نہیں، یہ اپنے ارادے سے کچھ کرتے ہی نہیں، ارادہ بنتا ہے، ارادہ تابع ہوتا ہے نفس کا، ان کا نفس اپنا ہے ہی نہیں، یہ نفس اللہ ہے، وجود ان کا ہے، نفس اللہ کا ہے، عمل ان کا ہے، ارادہ اللہ کا ہے۔ اس کے پاس ارادہ تھا، وجود نہیں تھا، ان کے پاس وجود تھا، ارادہ نہیں تھا، دونوں نے مل کے کام کیا، اس نے اپنا ارادہ ان کے وجود میں رکھ دیا۔ نا بات سمجھے تو پھر بولیے گا، جب اس کا ارادہ ان کے وجود میں آگا تو اب اس نے کہا اب یہ نہیں بولتے، میں بولتا ہوں، کنکر یہ نہیں پھینکتے، میں بیعت یہ نہیں کرواتے، میں کرواتا ہوں، ان کا ذکر نہیں، میرا ذکر۔ حضور چلتے آئیے گا جی، بالکل اب منزل کی طرف بالکل رواں دواں ہے، بہترین سماعتیں، بہترین توجہات۔ وہ چاہتا تھا کہ ہدایت پائیں تو اس نے کچھ ہادی ایسے عطا کیے جن سے انہیں پھر بنا دیا اس نے اپنا مظہر۔ وہ اپنی صفت مخلوق پہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا، سورج اس کی ایک مخلوق ہے، ہم اس کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے، جب ہم اس کی مخلوق کو ہی نہیں دیکھ سکتے تو اسے کیسے دیکھیں؟ لہٰذا اس نے مظہر بنائے جن سے اپنی صفتوں کو ظاہر کیا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آج پھر دہرانے لگا ہوں۔ یہاں اندر مجلس والے پنڈال میں، اس بارگاہ میں روشنی ہے ان لائٹوں کی وجہ سے، یہ لائٹیں خود نہیں روشن، انہیں ایک بجلی نے روشن کیا، وہ نظر نہیں آ رہی، وہ حقیقت ہے یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ بھئی ہمیں بجلی سے کیا غرض، ہمیں تو روشنی چاہیے تھی نا، تو کام مظہر نے کر دیا،
ہم اس وقت جو لے رہے ہیں فیض یہ مظہر سے لے رہے ہیں، مظہر لے رہا ہے بجلی سے، پیچھے حقیقت ہے آگے مظہر ہے، حقیقت نظر نہیں آ رہی، مظہر نظر آ رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کب کہاں سے گزر گیا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے کوئی لائٹ بند ہو جائے تو کوئی بندہ یہ تو نہیں پوچھے گا ٹوٹ تو نہیں گئی، کوئی پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی۔ اس کا مطلب مظہر خاموش ہو جائے تو حقیقت چلی جاتی ہے، مظہر خاموش ہو جائے تو حقیقت چلی جاتی ہے۔ جملہ گھر میں جا کے بستر میں سوچنا، علی اللہ کا مظہر ہے، علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا،